آج وہ خاموشی سے اس کا دیا گیا ہر سبق یاد کر رہی تھی۔ یاد کرنے میں ٹائم 20 سے 25 منٹ لگ رہا تھا، لیکن اس کی زبان بند تھی، جو کہ بہت حیرت والی بات تھی۔ کیا بات ہے؟ آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ اور وہ تو شاید کسی کے بولنے کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنی بھڑاس نکال سکے۔ مرتضیٰ لالا نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے اتنے پیار سے بولا تھا، لالا میرا ہاتھ چھوڑے، جو بولیں گے کروں گی، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا جب تک آپ نہیں آ گئے۔ اور اب آپ دیکھے گا، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ انہیں کیا لگتا ہے ہر بار وہ مجھے چپس اور آئس کریم لا کر دیں گے تو میں مان جاؤں گی؟ اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انہیں تو میری قدر کرنی چاہیے۔ ایک ہی تو بہن ہے ان کی، چلو سکی نہیں صحیح، ان کے چچا کی بیٹی ہوں، لیکن بہن تو بہن ہوتی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں لالا، میں نے کچھ غلط کہا؟ اپنی زبان کو بریک لگا کر اس نے آریان سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور اب تم اس کے چپس اور آئس کریم دینے پر نہیں مان جانا، بلکہ ساتھ میں چاکلیٹ بھی لینا۔ ارے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے یہی سوچا تھا۔ بس مجھے پتا ہے۔ معنی خیز مسکراہٹ سے اس نے قصوہ کو دیکھا۔ اور اور ہاں، جو تم نے کہا ہے نا کہ ایک ہی بہن ہے، تو اب یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ تم اس کی اکلوتی بہن ہو، کیونکہ اس کی ایک اور بہن بھی آ چکی ہے۔ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ پوری تفصیل تو تمہیں سبرین چچی ہی بتائیں گی، انہی سے پوچھنا۔ اوکے، میں پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی جب آریان نے اسے دوبارہ بٹھایا۔ بیٹھو یہاں پر، پہلے اپنا کام مکمل کرو پھر جانا۔ اس کے کہنے پر وہ جلدی جلدی اس کا دیا گیا سبق یاد کرنے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بنا یاد کیے وہ اسے جانے نہیں دے گا، اور وہ جب تک اپنی ماں سے ساری بات نہیں جان لیتی تب تک اس کے پیٹ میں گدگدی ختم نہیں ہونی تھی۔ ملازمہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے نظریں دوڑا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں اس کی بچپن کی تصویریں لگی تھی۔ ایک تصویر میں وہ اس کے چھوٹے سے لڑکے کی گود میں تھی، جو اس کی چھوٹی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لڑکا کون ہے۔ انگوٹھی پہنا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا منگیتر ہی ہوگا، جو اسے اپنی منگ منگ کہتا پھرتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے حویلی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایک سیدھا راستہ تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی، وہ وہیں پر چلی گئی۔ وہ شاید حویلی کی بیک سائڈ تھی۔ نظریں گھما کر وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جب پیچھے سے بھاری مردانہ آواز آئی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور پارا مزید ہائی ہو گیا۔ جب تک میں یہاں ہوں نہ تو مجھے اپنی شکل دکھانا، اس نے دانت پیستے کہا، لیکن عالم کا مسکراتا چہرہ مجھوں کو تاؤ دیتا انداز اسے اندر تک سلگا گیا تھا۔ یہاں سے اب تو تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں زندگی بھر یہیں رہنا ہے، اور آج کے بعد بلا وجہ تم اس جگہ پر مت آنا۔ یہاں پر ملازم کام کرتے ہیں، اور اپنا دوپٹہ سر پر لو۔ اس نے اس کے گلے میں موجود مفرل کو دیکھتے کہا، یہ دوپٹہ نہیں ہے، مفرل ہے۔ آئرہ نے جیسے اس کے نالج میں اضافہ کرنا چاہا تھا۔ یہ جو بھی بلا ہے اسے اپنے سر پر لو۔ نہیں لوں گی، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوں، لیکن بہت جلد بن جاؤں گا، اور پھر تمہیں سارے آداب سکھاؤں گا۔ فی الحال یہ دوپٹہ سر پر لو اور اپنا چہرہ لے کر یہاں سے گم ہو جاؤ۔ یہ مفرل ہے۔ اپنے الفاظ پر زور دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ عالم شاہ نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ ٹیوشن ٹائم ختم ہوتی ہے وہ سمرین بیگم کے کمرے میں چلی گئی تاکہ ان سے ساری بات جان سکے کہ اس کے مرتضیٰ لالا کی کون سی بہن آ گئی ہے۔ اس کے پوچھنے پر سمرین نے اسے مختصر لفظوں میں بات بتائی، جس کے بعد وہ آئرہ کے کمرے کی جانب کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کیسی ہوگی؟ اگر غصے والی ہوئی، اور اگر مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا تو؟ اس کے کمرے کے باہر کھڑی وہ کشمکش میں مبتلا تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آئرہ باہر آنے لگی، لیکن اسے اپنے کمرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں قصوہ ہوں، اماں سائی نے بتایا ہے آپ عفان چچو کی بیٹی ہیں، تو میں بس آپ سے ملنے آئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، قصوہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں آئرہ اس کی بات سن کر کس طرح ریاکٹ کرے گی۔ اگر بہن ہو تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ دھڑم سے دروازہ کھول کر اندر آ جاتی۔ چلو آ جاؤ۔ اس کے گال کھینچ کر آئرہ نے مسکراتے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اسے پتا تھا وہ عالم شاہ کی بہن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اسے عالم شاہ نہیں پسند تو وہ اس کی بہن کو بھی ناپسند کرتی۔ بابا سائی، ہم پریشے کے گھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے دادا سائی کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، اس کے دستک دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کون پریشے؟ دادا سائی نے غائب دماغی سے کہا۔ مرتضیٰ کی؟ اچھا میں سمجھ گیا۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے دادا سائی نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ آپ نہیں چلیں گے؟ فارینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ نہیں، ہم اس کی شادی میں شرکت کریں گے، یہی بہت ہے، اور نکاح ہو چکا ہے۔ بس کوئی بھی تاریخ طے کر لینا تاکہ ان دونوں کی شادی ساتھ ہی کر دیں۔ ان کی بات سن کر وہ جانے کے لیے مڑی جب انہوں نے اپنی بہو کو آواز دی تھی۔ فارینہ؟ جی بابا سائی؟
جانے سے پہلے ثقلین اور سمرین کو ہمارے پاس بھیجو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تھی جب تھوڑی دیر کے بعد ثقلین صاحب اور سمرین بیگم وہاں پر موجود تھے۔ جی بابا سائیں، آپ نے بلایا؟ ثقلین صاحب نے ان کے قریب آ کر کہا۔ وہ دونوں ہی تیار کھڑے تھے، یقیناً وہ دونوں بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہی تھے۔ ہاں، گھر میں دو شادیاں ہو رہی ہیں تو پھر تیسری کی تیاری بھی کر لیتے ہیں۔ دادا سائیں کے کہنے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کہیں عفان کی طرح تم بھی اس رشتے سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ لہجے میں خفگی لیے انہوں نے ثقلین صاحب کو دیکھا۔ نہیں بابا سائیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کسوہ کے پیدا ہوتے ہی آپ نے اسے آریان کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، لیکن میرے خیال سے کسوہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ کوئی چھوٹی نہیں ہے، پڑھائی سے مزید کرنی نہیں ہے، اور جب بعد میں بھی یہ کام کرنا ہے تو بہتر ہے ابھی کر دیا جائے۔ ان کے لہجے میں روب تھا۔ ثقلین صاحب نے اپنا سر جھکا دیا۔ جی بابا صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بڑے ہیں، جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ جواب سمرین بیگم کی طرف سے آیا تھا، اور باہر کھڑے آریان جو دادا صاحب سے بات کرنے آیا تھا، ان کی بات سنتے ہی اس کے منھوں تلے انابی لب دلکشی سے مسکرائے تھے۔ اسے آج بھی وہ پل یاد تھا جب اس نے کسوہ کے چھوٹے سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ بات گھر کا ہر فرد جانتا تھا، سو اسے اس پاگل کے جو ہی اس دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آریان شاہ کے اس کے لیے محبت رفتہ رفتہ عشق بنتی جا رہی ہے۔ سمرین بیگم کا کہنا تھا کہ کسوہ کے تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہی وہ اسے اس رشتے کے بارے میں بتا دیں گی، لیکن آریان انہیں منع کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا معصوم دماغ ان سب باتوں میں پڑے۔ اس کی خاموش چھپی ہوئی محبت کو جان کر وہ کچھ الٹے سیدھے اس کے لالا بولنے پر اسے ہمیشہ بے انتہا غصہ آتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن چھوڑتا وہ اسے پھر بھی نہیں تھا۔ جب وہ اسے لالا بولتی تھی وہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، اور وہ بیچاری ہمیشہ اپنی غلطی ڈھونڈتی رہ جاتی تھی۔ اور اب تو اس کے پاس ایک اچھی چیز آ چکی تھی، وہ اس کے پیپرز تھے، تو وہ اسے سزا کے طور پر مزید پڑھاتا، جو کسوہ کے لیے سزا تھی لیکن اس کے لیے خوبصورت لمحات تھے جن میں اس کی محبت اس کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا جب اسے اس کے صبر کا پھل ملنے والا تھا، اسے اس کی کسوہ ملنے والی تھی۔ اب جاؤ تم لوگ، دیر ہو رہی ہے، دادا صاحب کے کہتے ہی ان دونوں کے کمرے سے نکل کر پہلے ہی آریان وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈارک بلو کلر کی قمیض شلوار میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کر رکھا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ سیڑھی اترتا ہوا نیچے جانے لگا۔ جب سیڑھیوں پر کھڑی کسوہ نے اس کا راستہ روکا، اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا، جس کا مطلب تھا اسے مرتضیٰ کی شکل نہیں دیکھنی۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے خیال میں تم مجھ سے ناراض تھی۔ وہ تو میں اب بھی ہوں۔ اچھا واقعی؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود خاکی رنگ کا بیگ اس کے سامنے کیا اور اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ اس کے اندر چاکلیٹس، چپس اور آئس کریم ٹپ تھی۔ میں ناراض اب بھی ہوں، بس مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھو۔ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ ساری لیڈیز اپنے مردوں کے ساتھ مل کر آپ کا رشتہ دیکھنے گئی ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹر، وہ میرا رشتہ نہیں دیکھنے گئی، بلکہ میری شادی کی تاریخ رکھنے گئی ہیں۔ جتنے آرام سے اس نے کہا تھا، اس سے کہیں زیادہ حیرت کسوہ کو ہوئی تھی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ پہلی ہی بار جا رہے ہیں، اور میں نے تو بھابھی کو دیکھا بھی نہیں۔ ہاں اتنی جلدی، کیونکہ دادا صاحب چاہتے ہیں کہ گھر کی باقی دو شادیوں کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو جائے۔ اور جہاں تک رہی بھابھی کو دیکھنے کی بات، تو اسے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے، دیکھتی رہنا تم اسے جواب دے کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ پھر اس کے راستے میں آ گئی، اس کے چہرے پر ابھی بھی الجھن تھی۔ اماں صاحب نے بتایا عالم لالا کی شادی آئرہ آپی کے ساتھ ہوگی، لیکن دوسری شادی کون سی ہے؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا، بس تھوڑا صبر کرو۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے، وہ بس ضد ہوئی تھی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے جو تمہارے ہوش اڑا دے گا، اور یہ بات تمہیں چچی سائیں ہی بتائیں گی۔ اگر میں نے بتایا تو مزہ نہیں آئے گا جو ان کی زبانی سن کر آئے گا، اور پھر تمہارا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ تم ایسا چاہو گی؟ اس کے کہنے پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بھلے بات جاننے کا کتنا ہی سے تجسس کیوں نہیں تھا، لیکن وہ اپنا سرپرائز تو خراب نہیں کرے گی نا۔ ٹھیک ہے، اب اماں صاحب سے پوچھوں گی۔ مرتضیٰ کا دیا ہوا بیگ اٹھا کر وہ مٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے بلایا تھا بابا؟ ہاں میرا بچہ، اندر آ جاؤ۔ اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر عفان شاہ نے پیار سے کہتے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ آئرہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک نظر تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جی کہیے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ عالم شاہ سے شادی کر لو۔ اپنے باپ کے الفاظ سن کر اس نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ بھلا کیسے میرے لیے اچھا ہوگا بابا؟ اگر یہ سب کچھ ماحول میرے لیے اچھا ہوتا تو سالوں پہلے میری ماں مجھے لے کر یہاں سے نہیں جاتی۔ آپ بھی جانتے ہیں
میرا اس آدمی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں اپنی بات سمجھانی چاہی۔ آئرہ میرا بچہ، پلیز بابا، آپ کیوں کسی کی بات سن رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ کے والد نے آپ کو یہ سب کہا ہے، لیکن آپ ان کی بات کیوں سن رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ پورا حق رکھتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ آپ فیصلہ کیجئے میرے لیے۔ اب کی بار نہ چاہتے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ میں نہیں کر سکتا تمہارے لیے کوئی فیصلہ۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے میری ماں کا قتل ہوا تھا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میری والدہ اور چچا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ بابا سائی کے ساتھ منسوب تھی، اسی لیے انہیں زبردستی بابا سائی کے ساتھ بیاہ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی میرے چچا سائی میں ہی انوالو رہی۔ انہیں شاید کبھی یہ بات پتہ نہیں چلتی اگر وہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ نہ دیکھ لیتے، اور پھر وہ ایسی آگے کے الفاظ ان کی بیٹی کے سامنے ادا نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن آئرہ ان کی بات اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو ساتھ اس طرح اس حالت میں دیکھا تو غصے میں آ کر اپنی بیوی اور بھائی کو جان سے مار دیا۔ انہوں نے ایک پل بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے سامنے کون ہے، بس انہیں یہ بات پتہ تھی کہ ان کے سامنے کھڑے دو وجود وہ ہیں جنہوں نے ان کی عزت خراب کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ماضی پھر سے خود کو دہرائے۔ عالم شاہ تمہیں جان سے مار دے گا یا پھر ساری زندگی اسی گھر میں رکھے گا، بھلا تم اسے شادی کرو یا نہیں، لیکن وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اور اگر تم کسی اور شخص کے بارے میں بات بھی کی تو وہ اپنے دادا والی حرکت کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں اکیلا تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا۔ اگر میں نے آواز اٹھائی تو پورے گاؤں میرا خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ بچپن کی منگنی بچپن میں ہی ان کے اپنوں سے کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور پورے خاندان میں میرے گھر والوں کے علاوہ کسی نے مبشرہ کو نہیں اپنایا تھا، یہاں تک کہ میرے باپ نے بھی نہیں۔ لیکن یہ غلط ہے، آپ کا بھتیجا بھی تو اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے۔ اس پر کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس کا اشارہ مرتضیٰ کی طرف تھا، کیونکہ یہاں ہر طرح رواج لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مرتضیٰ کی بات نہیں مانی تو وہ کرے گا جو اس نے کہا ہے، یہ حویلی چھوڑ دے گا، اپنی بیوی کو یہاں نہیں رکھے گا، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مرتضیٰ شاہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ اگر اس کی کہیں کسی بات کی نفی کی جائے تو وہ یہ حویلی چھوڑنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور بابا سائی ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لالا سائی کی اکلوتی نشانی ہے، اور بابا سائی اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے کہنے پر عفان شاہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ یہاں کی پولیس بھی جمال شاہ کے آگے سر جھکاتی ہے۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم عالم سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ یہ مت سمجھنا آئرہ کہ میں نے اس سب کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ نہیں میرا بچہ، عالم بہت اچھا ہے اور تمہارے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگا، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے روتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود گھڑی اتار کر جس نے شیشے میں نظر آتا اپنا وجود دیکھا۔ آج اسے دیکھنے کے لیے مرتضیٰ کے گھر والے آ رہے تھے۔ اپنی شادی سے چند دن پہلے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور یہ بات اس وقت ہر اس شخص کی زبان پر موجود تھی جو انہیں جانتا تھا۔ ظفر صاحب بس جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، تاکہ لوگوں کی یہ زبان بند ہو جائے اور ان سب کی زندگی میں سکون آ جائے۔ آج بدھ کا دن تھا۔ اس جمعے کو چھوڑ کر اگلے جمعے اس کا نکاح تھا۔ اس کے ساتھ ہی رخصتی بھی، اور ان کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ بات گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور پہلے جب نکاح ہوا تھا تو گھر کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، اسی لیے ان کا نکاح دوبارہ ہونے والا تھا، اس بار سب کے سامنے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ فریدہ نے دروازے میں سے اپنا سر نکال کر کہا، جس پر اس نے اداسی سے مسکرا کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تم سے کچھ بات کرنی تھی پری۔ اس کے انداز میں جھجک تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرتے جھجک رہی تھی۔ فریدہ، کیا بات ہے؟ تمہاری خالہ نے وسیع کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے، اور تایا جان نے بابا سے پوچھ کر ہاں کر دی ہے، اس نے اپنا سر جھکا کر کہا۔ تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ پریشے کے کہنے پر اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ وسیع میرا کل تھا، تمہارا رشتہ مانگا گیا ہے، میں یہ بات جانتی ہوں، اور میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ تم بھی خوش ہو جاؤ، آخر تمہیں تمہاری محبت ملنے جا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر فریدہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ بات تو آج تک اس نے کسی سے نہیں کہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، میں یہ بات اس دن ہی جان گئی تھی جب خالہ نے مجھے وسیع کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، اور جب میں نے پہلی دفعہ تمہارے چہرے پر موجود وہ کرب دیکھا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ بات جان جاتا کہ تم اس وقت کتنی تکلیف میں ہو۔ اس وقت تم سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں خود اپنی الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ لیکن پری، وسیع تو تم سے محبت کرتا ہے۔
لیکن تمہاری محبت میں زیادہ طاقت تھی، جب ہی خدا نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ خالہ نے یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سوچ رہی ہیں، اور مجھے ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ اسی لیے سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ تمہاری بھی رخصتی کر دیں۔ اور میں تمہیں یہی کہوں گی فریدہ کہ تم وسیع کو اتنی محبت اور اتنا پیار دینا کہ وہ مجھے بھول جائے اور تمہارے ساتھ اپنی ایک خوشحال زندگی گزارے۔ اس کی بات پر فریدہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ دل پر رکھا بوجھ جیسے اتر گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا آئرہ کی کال آ رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ کاٹ دے، کتنے دن سے وہ اسے فون ملا رہی تھی اور میڈم کو آج خیال آیا تھا، لیکن پھر اس نے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ کیسی ہو پری؟ یاد آ گئی تمہیں میری؟ اس نے چھوٹتے ہی گلا کیا۔ سوری، تم بتاؤ، تم اپنے گھر چلی گئی تھی، کیا ہوا؟ میرا جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا نا، گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی طے کر دی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ آئرہ کے کہنے پر اس نے اپنا فون کو گھورا جیسے اسے گھور رہی ہو۔ کیا اچھی بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے۔ نکاح ہی کیا تھا، کچھ غلط تو نہیں کیا تھا؟ اور کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ؟ تم اسی طرح لے جائے گا، اس نے تمہیں اسی طرح لے کر جائے گا۔ اور کیا کہا تھا اس نے کہ تمہیں اسی طرح لے جائے گا جیسے ہر لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے؟ دیکھ لو اپنی بات کا کتنا سچا ہے۔ مرتضیٰ کی تعریف وہ بھی اپنے دوستوں کے منہ سے اس کے لیے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے بدلے اسے کچھ بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل اداس تھا۔ لیکن اس کا اداس لہجہ پریشے کو کھٹک گیا تھا۔ تم اداس ہو؟ نہیں، روتی ہوئی۔ نہیں تو کیا ہوا ہے؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا، جو بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ آئرہ۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں میں نے کیا بتایا تھا اپنے بارے میں؟ تم نے بتایا تھا کہ تمہارے دودیال والے گاؤں میں رہتے ہیں اور تمہاری امی بس تمہیں وہاں لے آئی تھی کیونکہ وہ لوگ تمہارا نکاح تمہارے کزن سے کروا رہے تھے اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے جو جو بات یاد تھی اس نے بتا دی۔ بالکل پری، اور اب میں اپنے دادا کے گھر پر موجود ہوں۔ اس نے آنے والے ہفتے میرا اس سے نکاح رکھ دیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ میری بچپن میں منگنی ہوئی تھی، اور وہ 10ویں جماعت پاس ہے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر شوق سے پریشے کا پورا منہ کھل چکا تھا۔ اور تم اس سے شادی کر سکتی ہو؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئرہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اپنے لیے لڑو، آواز اٹھاؤ۔ بات کہتے کہتے اس کے لب خاموش ہوئے۔ وہ اسے کہہ بھی تو کیا رہی تھی؟ اس نے آواز اٹھائی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے یہ کہہ کر کے اسے مرتضیٰ شاہ سے شادی نہیں کرنی، لیکن کیا ہوا؟ اب وہ مکمل طور پر اسی کی ہونے جا رہی تھی۔ پری، کیا ہوا ہے؟ آئرہ کے اسپیکر سے آتی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے اس تب میں میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ تم میری جٹھانی بننے والی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر کا نام مرتضیٰ شاہ ہے، جمال شاہ کا پوتا اور شاہ انڈسٹریز کا مالک۔ تو بھلا مجھے اور جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں یہاں آ کر مرتضیٰ لالا سے ملی تو اس وقت مجھے شک ہوا تھا، اور وہ شک یقین میں اس وقت بدلا جب وہ لوگ تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ اور ایک بات کہوں پری، میں مرتضیٰ لالا کو اتنا نہیں جانتی، مگر آج تک ان کے بارے میں جتنا سنا ہے اور جتنا جانا ہے، اس سے تو یہی اندازہ لگا پائی ہوں کہ وہ رشتے پورے خلوص سے نبھاتے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، ان 10ویں جماعت کا کیا نام ہے؟ اس کی بات کاٹنے کے لیے ذہن پر جو پہلا سوال آیا اس نے کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت مرتضیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، لیکن تم ایک بات بتاؤ، تم میری جٹھانی بنو گی تو ذرا مجھ پر روب جھاڑنا۔ اس کے کہنے پر پریشے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پتہ نہیں کتنے وقت کے بعد وہ ہنسی تھی۔ ہاں بالکل، یہ موقع میں ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی ہوں۔ مزید چند منٹ بات کر کے اس نے فون رکھ دیا کیونکہ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اسے لگا شاید پھر سے فریدہ آ چکی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں اماں جان تھی۔ اماں جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے بلا لیتی۔ بس تم سے کچھ بات کرنی تھی، اماں جان نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہارے اس رشتے کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات میں تمہیں آج بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی میل نہ آئے۔ اماں جان ایسی بات نہیں کیا کریں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری بچی، پھر بھی میں یہ بات تم سے آج کہنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا ہمیشہ سے تمہارے دادا جان تمہارے بابا کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کے کہنے پر اس نے آہستگی سے اپنا سر ہلایا۔ وہ اسے کیا کہنے آئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی بات کا آغاز کیا
اور جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی پریشا شاہ کی بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اسے سیڑھی پر بیٹھے دیکھ کر وہیں آ گیا۔ بات کر رہی تھی؟ کس سے؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ ہونے والے ہو نا، ہوئے تو نہیں ہو بھی جائیں گے۔ ویسے سنا ہے تم شادی کے لیے مان گئی ہو، اچھی بات ہے۔ زبردستی کرنا مجھے پسند نہیں ہے، میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔ راضی تو تمہیں ہونا ہی تھا، اب چاہے وہ تم چچا سائی کی وجہ سے ہوتی یا اپنی مرضی سے، کیونکہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہونی تھی۔ تم میری منگ جو ہو۔ اس کے کہنے پر عائرہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر جیسے اپنا غصہ ضبط کرنا چاہا تھا۔ منگ بول کر تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ کوئی یہ لفظ میرے سامنے بولے تو اس کے منہ پر ایسڈ پھینک دوں۔ ایسڈ لفظ بولتے اسے سمجھ تو نہیں آیا تھا، لیکن عائرہ کے دل کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اچھی چیز کے بارے میں نہیں بول رہی۔ اس لفظ کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس نے یاد کر لیا تاکہ آریان سے بعد میں اس کا مطلب پوچھ لے۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، جس بات کا مطلب اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کو یاد کر لیتا اور پھر بعد میں آریان سے اس کا مطلب پوچھ لیتا۔ اور یہ جو تم مجھ سے شادی کے پیچھے لگے ہوئے ہو نا، دیکھنا شادی کے بعد اگر تمہیں سکون سے بیٹھنے دیا تو میرا نام بھی عائرہ عفان شاہ نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر عالم کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ عائرہ پہلی بار اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر اس سے پہلے وہ کبھی اس کے سامنے مسکرایا تھا تو اس نے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، اور اس سے بھی زیادہ دلکش اس کی گھنی داڑھی میں چھپا ڈمپل تھا۔ اس بات کا اقرار تو اس کے دل نے کیا تھا کہ عالم شاہ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، یعنی تم مجھے سکون سے رہنے دو گی، کیونکہ شادی کے بعد تم عائرہ عفان شاہ نہیں، عائرہ عالم شاہ بن جاؤ گی۔ عائرہ کو اب مسکرانے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ 2 قدم اٹھا کر اس کے قریب کھڑی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے عائرہ عالم شاہ، تمہیں سکون نہیں لینے دے گی۔ تمہیں پتہ ہے کیا، تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو، اور تم سے زیادہ ناپسند مجھے تمہاری یہ مونچھیں لگتی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی مونچھوں کے نوکوں پر رکھا، جبکہ عالم شاہ حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کی مونچھیں دونوں اطراف سے زور سے کھینچ کر وہاں سے بھاگ گئی، اور اس کے اتنی زور سے کھینچنے پر عالم شاہ نے بمشکل اپنے لبوں سے نکلتی آواز کو روکا تھا۔ جنگلی۔ اپنے دکھتے حصے کو سہلاتے اس نے اسے ایک لقب سے نوازا، اور اس جگہ کو گھور کر وہاں سے چلا گیا جہاں سے عائرہ گئی تھی۔ اوئے اٹھ، میری بات سن۔ زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس نے اسے نیند سے جگایا، اور آریان جو اپنی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اس کے ایسا کرتے ہی بدمزہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں جو لفظ تھا وہ اس نے آریان کو بتایا، جو اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایسڈ؟ میں ایسے کسی لفظ کو نہیں جانتا۔ اچھا تو پھر فضول میں کہہ گئی ہوگی مجھے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جس نے کہا ہے نا اسی سے جا کر پوچھو۔ اسے کہہ کر وہ دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ دیکھ آریان، بتا دے، اگر پڑھائی پر دھیان دیتا تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ ہو گیا فلسفہ شروع؟ اب بتا دے مجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ کس نے کہا ہے تجھے یہ لفظ؟ اب کی بار اس نے تنگ آ کر کہا۔ وہ بس بتایا تھا کسی نے کہ وہ ایسڈ پھینک دے گا۔ ایسڈ ہوگا؟ ہاں یہی تھا۔ اس کا مطلب تیزاب ہوتا ہے۔ اب اپنے کمرے میں جا اور مجھے سونے دے۔ خود پر دوبارہ کمبل اوڑھ کر وہ سونے لگا۔ بڑی خطرناک لڑکی ہے، تیزاب شیزاب کی باتیں کر رہی ہے۔ خود سے بڑبڑاتے اپنی شال صوفے پر پھینک کر وہ بھی اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب کمرے میں کون جائے سونا ہی تو ہے، یہی سو جاتا ہوں۔ اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اس نے خود پر اوڑھ لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر آریان نے گھورا۔ وہ کمبل اپنی طرف کھینچنے لگا جو عالم نے واپس اپنے پاس کر لیا تھا۔ مرتضیٰ اور آریان صبح ہی ناشتہ کر کے شہر کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ عالم بھی زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جو وہ وہاں آ گئی۔ آ جاؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ اسے وہاں دیکھ کر دادا سائی نے خوش دلی سے کہا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس آ کر کھانا کھائے گی، اسی لیے اس کی یہاں پر موجودگی انہیں بڑی خوشی ہوئی تھی۔ وہ آ کر کسوا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ امی نہیں آئی؟ مبشرہ بیگم کی غیر موجودگی کو دیکھ کر اس نے عفان شاہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی نیند کی گولی دی ہے تب جا کر سوئی ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہاں میرا بچہ، آپ ناشتہ کرو۔ ان کے کہنے سے اس نے ایک نظر ٹیبل پر رکھی ہر چیز کو دیکھا، جس میں سے کچھ بھی وہ نہیں تھا جو وہ کھاتی تھی۔ اچار، آلو کے پراٹھے، سادہ پراٹھے، رائتا، لسی اور چائے تھی۔ جسے لسی نہیں پینی ہو وہ چائے پی لے۔ ناشتے کے لیے روزانہ صبح ہی ہر روز نیا سالن بن جاتا تھا، جیسے کہ آج مٹر قیمہ بنا تھا۔
کیا ہوا بیٹا، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ اس کے رکے ہاتھ دیکھ کر سمرین بیگم نے کہا اور ان کے کہتے ہی سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھابھی صاحب میں بتانا بھول گیا، یہ ناشتے میں اورنج جوس اور بریڈ پر جیم کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی۔ اچھا رکو، میں بھی جوس بنواتی ہوں۔ نہیں رہنے دیجیے، آپ بلا وجہ زحمت کر رہی ہیں۔ بیٹا اس میں زحمت والی کیا بات ہے؟ تم رکو، میں ابھی بنواتی ہوں، اور اگر کچھ اور کھانا ہو تو مجھے بتا دینا۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب آئرہ نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھی کسوہ کو دیکھا، اس نے بڑی سی پلیٹ میں اپنے لیے سب کچھ ڈالا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر اچار، دوسری سائڈ پر رائتا، اور تیسری سائڈ پر قیمہ، اور دوسری پلیٹ میں اس نے آلو اور سادے دونوں پراٹھے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی لسی کا بھرا ہوا گلاس تھا۔ وہ کبھی سادہ پراٹھے سے قیمہ کھاتی تو کبھی آلو کے پراٹھے کو اچار میں ڈالتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھا رہی تھی۔ گھی میں تلے پراٹھوں کی وجہ سے اس کا ہاتھ جس سے وہ کھا رہی تھی چکنا ہو چکا تھا۔ تم کیسے اتنا آئلی کھانا کھا رہی ہو کسوہ؟ تم کیا ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتی ہو؟ اس کے کہنے پر کسوہ نے اپنا ہاتھ روکا اور اسے دیکھا۔ یہی تو میرا راز ہے آپی، میں ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتی ہوں، لیکن میرا ویٹ نہیں بڑھتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھو تھو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے خود ہی اپنے آپ پر پھونک ماری۔ اور یہ اچھی بات ہے، ورنہ اگر میں ذرا سی موٹی ہوئی تو آریان لالا مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ جم لے جائیں گے۔ یہاں پر جم بھی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، کیونکہ گاؤں میں جم ہوگا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہاں گاؤں شروع ہوتے ہی ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے، لیکن لالا وہاں نہیں لے جاتے۔ حویلی میں مرتضیٰ لالا نے جم بنوایا تھا تو وہ وہیں جاتے ہیں۔ ویسے تو وہ دونوں زیادہ تر شہر سے باہر رہتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو وہ جم میں جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بات جو آئرہ نے اس میں دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک بار اس کا ٹیپ ریکارڈر کھل جاتا تھا تو اسے بند کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے بند کروانا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کالج کے یونیفارم پہنے یقیناً کالج جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن آئرہ کے آتے ہی اس کا ٹیپ ریکارڈر کھل چکا تھا۔ مرتضیٰ لالا بھی یہ سب نہیں کھاتے، وہ لائٹ سا کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں آریان لالا یہ سب کھاتے ہیں، لیکن وہ اپنی فٹنس کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اور عالم لالا بھی یہ سب کھاتے ہیں۔ اچھا، دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ وہ اسی لیے کیونکہ وہ بھی جم جاتے ہیں۔ اچھا، میں تو سمجھی تھی کسی میدان میں جا کر چھلانگے لگاتا ہوگا، اس نے بڑبڑاتے کہا، جسے یقیناً کسوہ نے نہیں سنا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، تمہارے عالم لالا بھی جم جاتے ہیں؟ یہ سن کر کافی حیرت ہوئی ہے۔ ہاں وہ بھی جاتے ہیں، انہیں پہلے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن مرتضیٰ لالا نے انہیں سب سکھایا ہے۔ مرتضیٰ کا نام لیتے ہی اسے وہ سرپرائز والی بات یاد آئی جو اماں سائی سے پوچھنا بھول گئی تھی۔ اس بار جلدی ناشتہ کرو، لیٹ ہو جاؤ گی۔ اس کے مسلسل بولنے پر فارینہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ ویسے تو میرا ہو گیا ہے، جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ بات تو وہ اب بعد میں ہی پوچھتی، کیونکہ اس وقت وہ لیٹ ہو رہی تھی، اسی لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے تیز آواز میں اللہ حافظ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ آئرہ نے اس کی پلیٹ دیکھی۔ اس نے بھلے اتنا کچھ کھا لیا تھا، لیکن کھایا آدھا پراٹھا بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم، بھاری مردانہ آواز پر اس نے گہری سانس لے کر چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا یہ آواز کس کی ہے، اور اس کا صبح صبح اس شخص کی شکل دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم صبح صبح کہاں چلے گئے تھے عالم؟ اس کے سلام کا جواب دے کر دادا سائی نے اسے دیکھا، جو آئرہ کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ زمینوں پر گیا تھا دادا سائی، چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر دادا سائی نے اپنا سر ہلایا، جب نظر ناشتہ کرتی آئرہ پر پڑی، جو ابھی ابھی سمرین بیگم اس کے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ آئرہ کو شاپنگ پر لے کر جانا، یہ اپنے لیے ولیمے کا سوٹ لے آئے گی۔ ان کی بات سن کر عالم نے اسے اور آئرہ نے دادا کو دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا بیٹا، چلی جانا، اپنی پسند کر لے آنا۔ ویسے تو بارات اور ولیمہ دونوں ہی تقریبات دلہا اپنی مرضی سے لاتا ہے، لیکن بابا صاحب کہہ رہے ہیں تو تم خود اپنی مرضی سے لے آنا۔ عفان شاہ کے کہنے پر اس نے بنا کچھ کہے جیم لگی بریڈ اپنے منہ میں رکھی تھی۔ اور کسوہ کے لیے آریان ہی لائے گا نا؟ عالم کے کہنے پر اس نے مشکل سے اپنے منہ سے چلتا ہوا نوالا حلق سے اتارا۔ گھر میں اس کے ساتھ ساتھ کسوہ کی بھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن اس پاگل کو اس بات کا ہی علم نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ جس کی شادی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، پہلے اس سے ایک بار پوچھ تو لے۔ آئرہ کے کہنے پر عالم سے میں سب نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ ہمارے یہاں لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا؟ وہ تو دکھ رہا ہے، نہ چاہتے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ لڑکی تمیز سے بات کرو، عالم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں نے غلط کہا؟ آئرہ بیٹا ناشتہ کرو۔ کیوں بابا، آپ بتائیں، میں نے کچھ غلط کہا؟ یہاں کے مرد اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن لڑکی سے اس کی رائے بھی پوچھی نہیں جاتی۔ بس گائے بھینسوں کی طرح کہیں بھی باندھ دو، غصے سے کہتی وہ وہاں اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ عالم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگا، ارادہ اسے سبق سکھانے کا تھا،
لیکن دادا صاحب اس کا ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ عالم بیٹھ کر ناشتہ کرو، اسے وقت تو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کا، اسے وقت لگے گا۔ دادا صاحب کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ ناشتہ تو اب اس سے ہونا نہیں تھا۔